علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے، سب نے آپ نے سنا ہوگا پوری زندگی کہ ظاہری دنیا میں آپ کی زندگی جو رہی وہ 63 سال، 63 سال ظاہری دنیا میں۔ اس میں آپ نے شادی بھی کی، اس میں آپ نے کام کاج بھی کیا، پوری ایک زندگی گزاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازیں بھی پڑھی، جی ٹھیک ہے، اور اتنی پڑھی کہ پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، اللہ کو پیار آتا تھا تو اللہ نے خود فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سورت پڑھتے چلو، سورت اگر اے چادر اوڑھنے والے، پوری سورت اور آگے آیتیں پڑھو گے تو مفہوم یہ ہوگا پوری رات جو قیام کرتے ہو، کھڑے رہتے ہو، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے رکھے، اور اتنے روزے رکھے، ہم تو صرف روزہ، آقا نے روزے پر بھی روزہ رکھا۔ مگر پیارو ذرا غور کرو، توجہ دو، ہم نماز پڑھتے اس لیے تاکہ ہمیں جنت ملے، جی ہم روزے رکھتے ہیں تاکہ جنت حاصل ہو، یہ تو مقصد ہے، ہم نیکیاں کرتے ہیں تاکہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جائے، سارے کام اچھے کرتے ہیں تاکہ جنت ملے۔ تو پھر نبی نے نمازیں کیوں پڑھی؟ اس لیے تاکہ جنت ملے نہیں، وہ تو مالک جنت ہے، سبحان اللہ، بلکہ جنت آقائی کے صدقے میں بنی، جسے چاہے جنت میں بھیج دے، جسے چاہے رکاوٹ ڈال دے، جی کیا تو پھر نمازیں کیوں؟ جی سوچنے کی بات ہے، جی نمازیں کیوں، روزے کیوں؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبق ہوگا، جی کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ دعاؤں میں اتنا پاور، مستجاب دعوات جو کہہ دے وہ ہو جائے، تو پھر دوپہری تجارت کرنے کے لیے جا رہے تاکہ منافع و فائدہ ملے، گھر میں پتھر رکھتے اور پتھروں سے کہہ دے کہ تم سونا بن جاؤ، تو کیا نہیں بنتے؟ بن جاتے۔ تو پھر اتنا سفر کیوں کیا، تجارت کیوں کی؟ لوگوں نے پتھر مارے، پتھر برسائے، یہاں تک کہ خون سے جوتیاں بھر گئی۔ اللہ اللہ فرشتے بھی آ کر کے کہہ رہے پیارے اگر اجازت ہو تو ادھر کا پہاڑ اٹھا، ادھر کا اٹھا، دونوں کو ملا دے۔ نبی نے فرمایا انا رحمت للعالمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے، کہا نہیں 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 نہیں، میں تو عالمین کے لیے رحمت ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی تو کہا، جی اللہ اللہ کانٹے بھی برسائے جا رہے، یعنی راستوں میں بچھائے جا رہے، معلوم بھی ہے کون بڑھیا کانٹے بچھاتی ہے، اللہ اللہ۔ اگر دعا کر دیتے، کہہ دیتے مولا یہ جو کانٹے بچھاتی ہے اسے زمین میں دھسا دے، بولو ایک قدم بھی آگے بڑھا سکتی تھی کیا؟ نہیں بڑھا سکتی تھی، مگر بیمار ہو گئی تو اسی کو دیکھنے کے لیے گئے۔ نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو، پھر اپنے آپ کو دیکھو۔ ہم بڑے کود کے کہہ دیتے ہیں کہ نبی کے غلام ہیں، بہت کود کے بولتے ہیں،
جی کہ نبی کے غلام ہے، آقا کے غلام ہے، اللہ اللہ ذرا سوچو، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں مگر نبی انہی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اگر بیمار ہو جائے تو اسی کو دیکھنے جا رہے ہیں، لوگ پتھر برسا رہے ہیں لیکن نبی انہی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اگر بیمار ہو جائے تو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نبی کے غلام غور کرتے رہیے، آئینہ دکھاؤ، جی کیا غور کرتے رہنا۔ میں تو ایسا کر دو جو یہ کھینچے نا گھاٹی میں کھجلی نہ ہو تاکہ کھانسی نہ ہاں اپنے اعتبار سے، کیونکہ بھیا میں نہیں ہوں اس کا ماسٹر، جو مجھے پتہ لگا میں نے بتا دیا، آپ ماسٹر ہو۔ جی اب ذرا میری طرف توجہ دو، نبی کی 63 سالہ زندگی، اللہ اللہ، نبی نے کتنی مشقت سے زندگی گزاری، کتنی پریشانیاں اٹھائی، کہیں دانت شہید ہو رہے، کہیں زنجیریاں گھس رہی ہے، داخل ہو رہی ہے، کہیں سر پہ نیزہ لگ رہا، اللہ اللہ، کوئی منہ پہ تھپڑ مار لگا ہے، کوئی گلے میں اونٹ کی اوجھری ڈال رہا، کوئی پھندا ڈال کے کانٹوں کی طرف لے کر کے جا رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے فل پاور آقا زمین کو پلٹ سکتے تھے، آسمان کو ٹپکا سکتے تھے، مگر نبی دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ آنے کی وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف یہی وجہ تھی تاکہ اللہ کے بندوں سے نبی کو دیکھ کر کے، اب نبی کی زندگی کو سن کر کے، نبی کی زندگی کو پڑھ کر کے، آقا کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارنا جائے۔ سبحان اللہ، ورنہ وہ دور تھا باپ بیٹی کے ساتھ نکاح کر رہا تھا، بھائی بہن کے ساتھ نکاح کر رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ دبایا جا رہا تھا، گلے کاٹے جا رہے تھے، چوراہوں پر عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی۔ بتاؤ جانوروں کے ساتھ کوئی فرق ہو تو بتاؤ، اللہ اللہ، اگر کسی کی بیوی، کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا، بیوی کو اس کے ساتھ چلا دیا جاتا تھا، بولو جانور اور انسان میں کیا فرق تھا؟ آمنہ کے لال کو اسی لیے بھیجا، جا پیارے چلا جا، تاکہ دنیا کو انسانیت کا سبق پڑھا دے، انسانیت کا پاک پڑھا دے، تاکہ لوگوں کو کھانے کا ڈھنگ آ جائے، لوگوں کو پینے کا ڈھنگ آ جائے، لوگوں کو چلنے کا ڈھنگ آ جائے، تاکہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے، تاکہ پتہ چل جائے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پتہ چل جائے کیا چیز ہمارے لیے، کیا چیز ہمارے لیے نہیں ہے، جہاں انسانیت کا پارٹ پڑا دے۔ کیا بات، انسانیت کا بہت بڑا پارٹ ہے، ماشاءاللہ۔ ذرا غور کریں اس پر، ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، جی بھلے ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک ایک بھی چیز نبی کی زندگی سے میل نہیں کھا رہی ہے، ایک بھی چیز، سے بتا رہا ہوں میں، ایک بھی چیز نبی کی زندگی سے میل نہیں۔ جی اور نیکر پہنے ہوئے نا کودتے کہے گا نبی کا غلام، نبی کا غلام۔ شراب پینے والا نبی کا غلام، بولو ہو سکتا کیا؟ شراب پینے والا نبی کا غلام، جوا کھیلنے والا نبی کا غلام، سٹا کھیلنے والا نبی کا غلام، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے والا نبی کا غلام۔ ارے کیسے ہو سکتا؟ کہتے تھے بڑے آرام سے ہم نبی کے غلام ہیں، مگر پیارے ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ لے، اگر مجھ جیسے کسی مولانا نے کہہ دیا کہ تم سب جنتی ہو، یا کسی شاعر نے شعر سنا دیا، تو سارے کے سارے اپنی زندگی کو بھول جاتے ہیں، اور بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہاں ہم تو واقعی جنتی لوگ ہیں، بھلے عشاء کی نماز پڑھ لو یا نہ پڑھ لو، بھلے عشاء کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، مگر کسی نے پھلا دیا تو کود کے دو چار اور وہ اور کود رہے ہیں، وہ اور کود رہے ہیں کہ ہاں تو ہم جنتی ہیں ہی ہیں۔ اور بھلے 8ویں دن جاتا ہو، اور 8ویں دن جا کر کے نا اتنا بڑا احسان کرتا حضرت سید صاحب،
ٹوپی ٹیڑھی، نہا دھو کے کپڑے اور جا کے خوشبو لگا پورے راستے میں بتاتے ہوا جاتا اب جا رہے ہیں ہم نماز پڑھنے. اور مسجد میں جاتے ہی عبادت نہیں کرے گا، روئے گا نہیں، اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگے گا، گھڑی کو دیکھتا رہے گا. اگر امام صاحب کے 2 منٹ اگر نکل جائے جماعت سے، کوئی مسئلہ سمجھا رہے تھے یا قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، اس کی تفسیر میں 2 منٹ نکل گئے تو اس کا خون کھول جاتا ہے، آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. کبھی امام کو دیکھتا، کبھی گھڑی کو دیکھتا، اور چھوٹتے ہی بدتمیزی پہ اتر آتا. راستے میں آتا ہوا کہتا یار یہ امام کیسا جسے ہوش ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کہاں سے نماز ہوگی، اس کو ہٹاؤ دوسرا لے کے آؤ. کیا ابھی تو نماز ہی بنا تھا، مفتی بھی بن گیا. بولے اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ جی جمعے کا نماز کے وقت کیا بات، بولے نماز کیسے ہو جائے گی؟ او مفت کے مفتی ذرا سوچ لو پیارے. میں بھی تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھو میں کسی کے ہیلپ میں بول رہا ہوں. کیا بات، حدیث سناؤں گا بھی، حدیث جو بات بھی سناؤں گا یا تو حدیث اس پہ لا کے رکھوں گا یا قرآن کی آیت. بہت اچھا. جب میں پڑھا رہا تھا مشکات شریف تو اس میں حدیث آئی تھی، سنو. زیادہ تر حضرت آج کل یہی بات ہو رہی ہے، جائے گا مسجد میں تو اس کے دماغ میں کیڑا ہی گھسا رہے گا کہ یار یا تو کسی سے لڑوں یا کسی جگہ. سب سیدھی کیوں نہیں کرتے؟ بچوں سے کہے گا کیوں رے کیا کر رہے ہو، پورا جتنا غصہ سب اتار لے گا. کبھی یہ کہے گا کچھ نہیں ملا تو امام صاحب سے لڑنا. جی چوراہوں پہ آ کر کے برائیاں شروع کر دیتے ہو. لیکن نبی کے آنے کا مقصد تو ذرا سنو. آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں، جس نبی کے جلسے میں آئے ہو وہی آقا بیان فرماتے ہیں، لا يستخف بحقهم الا منافق بين النفاق. نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اماموں کو، کوئی علماء کو، عالموں کو حقیر سمجھتا، کمتر سمجھتا، اپنی طبیعت کے مطابق چلانا چاہتا اور بات بات میں ذلیل کرتا، آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں وہ کھلا ہوا منافق ہے. اللہ کھلا ہوا منافق ہے. اللہ اگر کوئی مائی کا لال ہے تو اس حدیث کو کاٹے، کیونکہ میں نے عبارت بھی پڑھی. نبی فرماتے لا یستخف بحقهم الا منافق بین النفاق. جمعے کی پڑھنے والا امام کی برائی کو تراتا، یہ بھی شیطان کچو کے مارے کچھ کہے. نبی فرماتے لا يستخف بعقيم الا منافق بين النفاق. وہ کھلا ہوا منافق ہے. اب ذرا مجھ سے مت پوچھو، سید صاحب سے مت پوچھو، ان شورا سے مت پوچھو، اللہ سے پوچھو. اللہ کا کلام کیا کہتا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ فرماتا بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے. پیارے پوری دنیا ایک طرف، اللہ کا کلام ایک طرف. بے شک ذرا سوچنے کی بات ہے. کیا بات، اس میں 2 روایتیں. جہنم کا سب سے نیچے والا طبقہ جو ہے اس کا نام حاویہ ہے. جی بہت سارے اپنی لڑکیوں کا ہی نام لوگ حاویہ رکھ دیتے ہیں. سمجھے؟ ہمارے یہاں بھی بڑے عجیب چکر ہیں. اتوار کے دن پیدا ہو تو اتواری، پیر کے دن ہو تو پیرا، منگل کے دن ہو تو منگلا، بدھ کے دن ہو تو بدھا، گورا ہو جائے تو بھورا، کالا ہو تو کلوا، جمعرات کو جمعراتی، شبرات کو شبراتی، خیراتی، جمعے کو ہوا جمعہ، حج کرے تو حاجی جمعہ. یہ سمجھ میں نہیں آتا. جس دن پیدا ہو اس دن، جس دن پیدا ہو اسی دن کا نام رکھ دیتے ہو. تو کیا سنیچر کے دن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا کیا؟ تم نے سنا علی جناب محترم سنیچر صاحب آ رہے ہیں؟
نہیں سنا، لیکن پیار میں ہنسانے کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، سبق دینا چاہتا ہوں، ذرا غور کرو غور کرو۔ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے کا نام حاویہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان سنو، وہ کہتے ہیں حاویہ جہنم کا وہ نیچے والا طبقہ جو جہنم کے اور طبقے نہیں، اس طبقے سے 70 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔ اور ایک روایت میں جہاں پر جہنمیوں کے جسم سڑتے ہوں گے، گلتے ہوں گے، ان کے جسم سے خون اور پیپ اور کچرے، جہنم کی آگ کالی ہے، اس میں لپٹ لپٹ کے بہ کر کے جس گڑھے میں جا کر کے ٹھہرتا ہے وہ ملوہ، اس گڑھے کا نام حاویہ ہے۔ اور وہاں پر منافقین کو رکھا جائے۔ نبی نے اسی لیے کہا تھا 2 چیزوں کی حفاظت کریو، جی 2 چیزوں کی ضمانت تم لے لو اور جنت کی ضمانت میں لے لوں گا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے زبان، یہ تو بہت بکر 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 چوراہے پہ کھڑا ہو جائے تو نرا مفتی بن جاتا، نرا مفتی جی۔ اور دعا قنوت یاد نہیں ہے، فتوے ایسے جھاڑتا کہ مت پوچھو جی۔ چوراہے پہ کھڑے ہوئے فلاں کے جنازے میں صلاۃ و سلام ہوا، بتائیے جائز ہے کہ نہیں ہے جائز؟ مسائل، وہ مسائل جو جن میں علماء کا اختلاف ہے وہی نکال کے لاتا، وہی نکال جی۔ نبی فرماتے ہیں 2 چیزوں کی حفاظت کر، حفاظت کی ضمانت تم لے لو، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت تم لے لو۔ مگر جہاں پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا وہاں پہ پیچھے ہٹتے ہیں جی۔ بتاؤں کہاں پہ آگے بڑھنا چاہیے تھا تمہیں؟ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جی۔ جہاں پہ اگر دیکھنا تھا وہاں تو جان بوجھ کے اندھے بنے پڑے، جہاں پہ ہمیں دیکھنا تھا وہاں پہ اپنی آنکھوں پہ پردہ، اپنی آنکھوں پہ چربی، سب کچھ ڈالے پڑے، کچھ بھی کر لے۔ بتاؤں جی، دیکھ لیو نظارہ، کل ہی کو دیکھ لینا، بحیری کے اندر اگر کسی کے یہاں شادی ہو یا ختنہ ہو یا ولیمہ یا عقیقہ، کوئی بھی پروگرام ہو، ہمارے گھر کی بچیاں جب گھروں سے نکل کے آئیں گی، جمع گر ہو گئی، 50 ہو گئی، 60 ہو گئی، تو اللہ کی بندی ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی، کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، کسی کی چٹیا کیسی، کسی کا گلا، کسی کا ہاتھ کہیں تک، کسی کا گلا کہیں تک۔ اب اس باپ سے پوچھو، او مسجد میں نکیے تکیے کرنے والے ذرا سن لے، تجھے اپنی بیٹی کی بائیں دکھائی نہیں دی، ہمیں اپنی بیٹی کا گلا دکھائی نہیں دیا، ہمیں اپنی بیٹی کے بال دکھائی نہیں دیے، یہاں پہ ہم جان بوجھ کے اندھے بنے پڑے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں او لوگوں، اگر شادی ہو رہی ہے بتاؤ، اگر ایک بھی لڑکی اگر ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہو تو بتاؤ کہاں گئے باپ، کہاں گئی ماں، کہاں گیا بابو؟ اب ذرا حدیث سن لے وہ باپ جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، جن کی بیٹیاں پیشنیلے کپڑے پہن رہی ہیں، نبی فرماتے ہیں وہ جہنم میں جاؤ گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کبھی سوچا؟ اس میں تو جان بوجھ کے بنے پڑے۔ ہاں جوان بیٹی، یہ دوپٹہ کائے کے لیے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا تاکہ اس کا جسم چھپایا جائے جی۔ اللہ نے جو عورت کو جسم دیا، مگر سب باپ کو پتا، سب باپ کو، سب کی یہی نہیں لگا دوپٹہ، اور اگر بیچارہ آ بھی جاتا نا تو کلپ لگا لیتی آئے جاتا۔ جی ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ، میں صاف بول دیتا ہوں، یہ دوپٹہ کائے کے لیے تھا، یہ چادر کائے، اور اب تو دوپٹے کا پچھنے چل رہے چھوٹے چھوٹے جی۔ گلے کائے کو ڈال لیا بھائی،
عورت کا جسم تاکہ چھپایا جائے. جی یہی تو ہے. ان کی دادی سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ کو ذرا دیکھو. سبحان اللہ. ایک عورت کا جنازہ جا رہا تھا. پہلے عورتوں کا جنازہ ایسے جاتا تھا, اس کے اوپر جیسے مردوں جیسی چادر ڈال دی جاتی تھی, مگر اس عورت کے بارے میں پتہ چل رہا تھا کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے, اس کا جسم کیسا, قد و قامت کا پتہ چل رہا تھا. سیدہ فاطمہ کو حیا آئی, گھر میں آ کے رونے لگی, نبی کی بیوی سے کہنے لگی, بولنے لگی, اس میں عورتوں کی بے پردگی ہے, حالانکہ کپڑوں کے اندر سے میں تو یہ چاہتی ہوں کہ چاروں طرف سے پردہ ہو. چاروں طرف سے. اور اب تو اللہ اللہ, پہلے کی میری بہن 200 روپے کے کپڑوں میں پورا جسم چھپا لیا کرتی تھی, اب 2000 کے کپڑوں میں جسم نہیں چھپتا. اس لیے پہلے کی عورتیں ان کا ذہن یہ تھا کہ جسم چھپانے کے لیے کپڑے پہنے جاتے ہیں, اور آج کی 2000 کے کپڑے اس لیے پہنتی ہے کہ جسم دکھانے کے لیے پہنے جاتے ہیں. ایسے ہی کپڑے لائے گی جس سے جاڑے کے موسم میں بھی گلے کو پھونکے مار رہی ہے. جاڑے کے تجھے کون سا بھائی گرمی کاٹ رہی ہے؟ ارے باپ سے کیوں نہیں دیکھا گیا؟ کیا بات ہے. ماں سے کیوں نہیں دیکھا گیا؟ بھائی سے کیوں نہیں دیکھا گیا؟ خالی باتیں ملانے سے کیا ہوگا بولو؟ کیا باپ اسی لیے کہ دھڑا دھڑ بچے پیدا کر دے بس, اور پھر نہ دیکھے کہاں جا رہا, جواری ہو رہا, شرابی ہو رہا, سٹیڑیا ہو رہا, نشیڑیا ہو رہا, اور جب فل بگڑ گیا, مکمل طریقے سے بگڑ گیا, اب روتا پھر رہا, امام صاحب اب بتا دیو کوئی میاں ایسا جو بیٹے کو سنبھال دے. کیا بات ہے جی, میاں کی دھان لگایا. سمجھے, بالکل مکمل بگڑ گیا. بگڑنے کے بعد اب پوچھتا پھرا, یہ بتائیے کوئی ایسا مل جائے جو میرے بیٹے کا دماغ پلٹ دے, دماغ بدل دے. اور بعض میاں بھی اس چکر میں گھوم رہا, کوئی مریض ایسا مل جائے جو میرے گھر کے حالات بدل دے. ارے بابا کیا, ارے ملنا ہے تو ایسے سے ملو جو آل رسول ہوں, جن کو دیکھنا بھی ثواب, جن کے ہاتھ چومنا بھی ثواب ہے. بہت اچھا, ماشاءاللہ. نہیں ہے کیسا؟ وہ اس چکر میں ہے, وہ اس چکر میں کہ یہ میرے حالات بدل دے, اور میاں اس چکر میں کہ میرے حالات بدل دے, اور دونوں لٹھیا جائیں گے خبر. بہت اچھا, کیا بات ہے. اللہ معاف فرما پیارو, میں اس لیے بتا رہا ہوں نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا. اب تو حضرت وہ بھی میاں ہو گئے, وہ بھی گنڈے تعبیز کر رہے ہیں, وہ میاں ہو گئے جس سے استنجا کرنا نہیں آتا. جی صحیح بات ہے. پہلے عالم لوگ کرتے تھے, نمازی کرتے تھے, پرہیزگار کرتے تھے, پھر کسی پیر کے پاس جاتے تھے, انہیں اجازت ملتی تھی, جیسے ان کے والد محترم کے پاس ان کے والد صاحب, جبکہ وہ خود پرہیزگار عالم ان کے والد صاحب, لیکن گئے قدموں پہ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مفتی مجدد, اتنے بڑے متقی پرہیزگار, پھر آل رسول کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ کیا کوئی تو وجہ ہوگی. مگر آل رسول سید شاہ برکت اللہ وہ بھی سمجھ گئے, سینے سے لگا دیا, بس لو لگانی باقی تھی. کنیکشن جوڑنا تھا, علم تو مل گیا مگر کنیکشن جوڑنا تھا. پیارا سمجھو ذرا بات کو سمجھو, نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم قدم ایسے رکھو جیسے میرے نبی نے رکھا, اور تم ایسے زندگی گزارو جیسے میرے نبی نے زندگی گزاری. تب تو تم غلام نبی کہلاؤ, غلام مصطفیٰ کہلاؤ. اور اگر تمہارے گھٹنے میں پینٹ پھٹی پڑی ہے, تمہاری پینٹ نیچے کو نکلی جا رہی ہے, نیکر دکھ رہا اور کود کود کے کہہ رہا نبی کے غلام ہے, نبی کے غلام ہے, کائی کا بھی غلام نہیں ہے. پھٹی پینٹ کا غلام ہے, گھٹنے میں پھٹی پڑی ہے, نیچے سے نیکر دکھ رہا, پیچھے سے اتنی ڈھیلی باندھ ہے, کولے ہیں نہیں جو اٹک جاتی, کولے سب نکال دیے موبائل پہ. جی موبائل پہ کیا بات. ارے بھائی تجھے ایسی پینٹ پہننے کی کیا ضرورت تھی؟
پہلے لوگ پھٹوی ہوتی تھی تو اسے پیمد لگاتے تھے اور اسے سیتے تھے اور اس کو جلدی پہن کے اچھی جگہ نہیں جاتے تھے. اب تو نئی نئی پینٹ جھوسے دے رہی ہے اور سر ہوا اٹھ رہی ہے, سر سمجھے. جنوری فروری کی ٹھنڈ میں بھی یوں کمر کانپ رہا مگر سر سے کپڑا نہیں باندھے گا, ٹوپ نہیں لگائے گا, وہ بال میں بگڑ جائیں گے, بال ہیرو کے. جی پہلے کے لوگ ایک تہمت باندھتے تھے, ایک کاندھے پر رکھتے تھے. اگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہے تو نماز پڑھ لے, اور اگر اوڑھنے کی ضرورت ہے اوڑھ لے, بچھانے کی ضرورت ہے بچھا لے, اور باندھنے کی ضرورت ہے تو باندھ لے. کیا بات ہے, بہت اچھا, واہ واہ واہ. سمجھے. اللہ لما فرمائے پیارو اور سنو آگے چلو نبی کیوں تشریف لائے. جی نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے تاکہ اگر کھائے اللہ اللہ تو کھانے کی ادا بولے نبی نبی, اور اگر پیے تو پینے کی ادا بولے نبی نبی, اگر چلے تو چلنے کی ادا بولے نبی نبی, اگر سوئے تو سونے کی ادا بولے نبی نبی, ہر دھڑکن بولے نبی نبی, جدھر سے نکل جائے گا اس کے نکلنے کی ہر ادا بولے نبی نبی. یہی ہوتا اصلی غلام